السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آج حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام پر عید سعید کی خوشی منائی جاتی ہے۔ عید کا انتظار کس کو نہیں ہوتا؟ عید سے پہلے چاند رات کا منانا عید کی اہمیت کو دوبالا کر دیتا ہے، لیکن یورپ میں موسم گرما میں سورج اتنی دیر سے غروب ہوتا ہے کہ جس کی بدولت چاند رات منانے کا تصور مان پڑ گیا ہے۔ لیکن اس تصور کو زندہ رکھنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بات کریں گے سمینہ سے۔ شمیم ہمیں یہاں آئے ہوئے تقریباً 40 سال ہونے کو ہے تقریباً 40، اور اتنا لمبا عرصہ ہم یہاں اکٹھے گزارا، بالکل کافی عرصے سے ایک دوسرے سے ہماری واقعیت دوستی ہے۔ لیکن یہ کہ جو ہم نے پہلے عیدیں منائی وہاں پہ، ہمارے ہاں جیسے عیدیں منائی جاتی تھیں اور وہاں پہ جو رونق تھی اور مزہ آتا تھا، چاند رات کے حوالے سے بھی اتنی رونق ہوتی تھی، اتنا مزہ شاپنگ کے لیے، خاص طور پہ 3 دن پورے ملک کا ایک ہی ماحول ہوتا تھا، اس لیے تو اور اسپیشلی بلکہ 3 دن پہلے سے ہی وہ رونق شروع ہو جاتی تھی۔ بالکل، پکوان اچھے پہلے سے پکنا شروع ہو جاتے ہیں، تیاری۔ اور یہ ہے کہ آپ چوڑیوں کے لیے اسپیشل آپ جا رہے ہیں، چوڑیاں چڑھانی، مہندی لگوانی، اور کپڑے اپنے درزیوں کے چکر لگنے، اور کپڑے اچھی طرح اپنے پریس کر کے رات کو ہی ٹانگ لینے اور دیکھتے رہنا کب صبح ہو اور کب ہم یہ پہنیں گے۔ بالکل، اور اسپیشلی وہ موقع بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہیل والی جوتیاں، اور وہ اس قدر کریز ہوتا تھا ان کا، جوتیوں کے لیے اس قدر ضد کرتے تھے اپنے ماما پاپا سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ جوتی پسند آئی تھی، اس کی ہیل تھی پتلی پینسل والی، اور وہ مجھے تھا کہ یہ لے دیں، تو عمر نہیں تھی اتنی کہ ہیل والی جوتی پہنے، لیکن میرے ابو لے کے گئے اور اسی دن دلوائی، تو عید ڈبل ہو گئی۔ مطلب کہ ماں باپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یاد رکھتے تھے، تو اس چیز سے ہمیں خوشیوں کا نام آپس میں پھر مل کے بیٹھنا، مہمانوں نے آنا، رشتہ داروں نے آنا، اور اچھے کھانے بن رہے ہیں، اور پھر 3 دن باقاعدہ عید کو ہم کھانا کے حوالے سے۔ شمیم، آپ ایک بات بتا رہی تھی نا اپنے ہاں بالکل، ابا جان ہمیشہ یعنی یہاں جب میرے پاس آ کے ان کو رہنے کا موقع ملا تو وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں عید کا تصور جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں صبح سے ہی صرف ناشتہ وہ کروایا کرتی تھیں پوری فیملی کو، اور اس کے بعد پھر سارا دن وہ بن سج کے بیٹھ جایا کرتی تھیں، اور تمام کھانا جو ہے وہ باہر سے آیا کرتا تھا۔ تو اس دن وہ کہتے تھے کہ بھی آدمیوں کا ہی کام ہوتا تھا کہ وہ چائے وغیرہ جتنی دفعہ بھی پی جانی ہے وہی بنائیں گے، اور اس دن عورتوں کو بالکل کچن سے فارغ کر دیا جاتا تھا۔ اس سے اچھی بات تو میں کہتی ہوں لیکن یہاں پہ یہ تصور نہیں ہے، عورتیں بن ٹھن کے بیٹھ جائیں اور کھانا آ رہا ہے بنا ہوا۔ ویسے یہ یعنی جو پنجاب کا کلچر بھی نہیں ہے نا، کہ ظاہر جدھر سے آباء و اجداد چلتے ہیں، تو یہ تو انڈیا کا ایک ماحول ادھر تھا، یہ تو بہت کم لوگوں میں سننے کو ملتا ہے۔ میں جدھر بھی سناتی ہوں لوگ بہت حیران ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دن ویسے عورتوں کے لیے ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ریلیکس ہو، کچن سے مکمل چھٹی ملنی چاہیے۔ ہم لوگ عید پہ بڑا اچھے اپنے تیاری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی جان مار کے بالکل بالکل۔ لیکن اب تو عید کا یہاں پہ اب اس لیے بہت مزہ آتا ہے، ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور آگے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹیاں بہویں ساری، تو فیملی کی رونق بہت بڑی ہو گئی، تو اس سے پھر رونق دوبارہ سے یہاں بھی ایک یعنی وہ کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل، اور وہ ساری چیزیں بھی اب تو بے شمار دکانیں بھی کھل گئی ہیں اور وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ جی، پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کسی دکان کا، پہلے تو ایک سوٹ کے لیے وہ پارسل کا انتظار ہوتا تھا کہ کہیں پاکستان سے آ جائے، لیکن اب تو ماشاءاللہ ہاں ہاں بالکل سب کچھ یہاں میسر ہے۔ تو کھانے بھی جو اب ہم پکانا چاہتے ہیں، جب اسپیشلی مجھے یاد ہے جب میں آئی تھی تو میں کھانے وغیرہ بنایا کرتی تھی، تو جو یعنی جاننے والے تھے جو اکیلے تھے اسپیشلی لڑکے، اور وہ عرفان کے ساتھ جب کھانا کھایا کرتے تھے تو اس قدر انجوائے کرتے تھے کہ اتنی مدت کے بعد انہیں اپنا کھانا۔ جب آئی تھی شمیم میرے سے میرا خیال ہے کچھ مہینے پہلے آ چکی تھی، اور شمیم کے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ تھا ماشاءاللہ، ابھی بھی ہے، لیکن اس ٹائم تو ہم لوگ اناڑی تھے اور شمیم کے کھانے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی تھی۔ بہت اچھی کوکنگ ماشاءاللہ کرتی ہے، اور مزہ آتا تھا وہ۔
تو اب کیا کہتے ہیں کسی حد تک ہم اپنے بچوں کو اب اس سے روشناس کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عید کا مین تصور کیا ہے، اور اسی طرح کی تمام وہ چیزیں، وہ کھانے اسپیشلی جیسے شیر خورمہ ہے، عید کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے، سوئیوں کا ذکر، عید الفطر کا ذکر اور سوئیاں نہ ہو تو وہ میٹھی عید بچپن میں کہا ہی جاتا تھا کہ میں تو یہی سنا جاتا سوئیوں والی عید، سوئیوں والی عید، بالکل. اور یہاں بھی کئی ممالک میں اس کو سکا فیسٹ بھی کہتے ہیں. ہاں شوگر فیسٹیول، بالکل. تو جیسے عرب ممالک میں اب ان کے یہاں اس کا ایک بالکل اور ماحول سے وہ مناتے ہوں گے، لیکن یہی سیم تصور تو بہرحال عید کا یہ بس ہر کسی کا تھوڑا طریقہ مختلف مختلف. شمیم آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی یہ چیز سب کچھ چاند رات بھی منانے کے لیے اب تو چلو ان دنوں تو یہ ماحول ایسا ہو گیا کورونا کی وجہ سے، لیکن نارمل سارے کرنا شروع ہو گئے اچھے طریقے سے. آپ ہر چیز کی شاپنگ آپ کر سکتے ہیں، ایزیلی ہر چیز مل جاتی ہے. یہاں پہ بھی شمیم آپ مسلمان ملکوں سے بہت سے لوگ آ گئے ہیں، مطلب ٹرکش ہیں، عربی، ٹرکش تو بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ ہیں، وہ بھی ہماری طرح مراکش بھی اور ٹرکش بھی، یہ بالکل. بھی سارے تقریباً پراپر عید مناتے ہیں، جیسے وہی ماحول ان کا بھی ہوتا ہے، ویسی چھٹی بھی جو بھی، اور ان کے بھی کھانے پینے کا، پہننے کا کلچر ہمارے سے ملتا جلتا ہے. بازاروں میں اکثر نظر جس وقت کپڑے پہنے اور اکٹھے ہو کے ریسٹورنٹوں میں کھانا کھانے جا رہے ہیں. ٹرکش ریسٹورنٹ بہت بڑے بڑے پیمانوں پہ اسپیشلی عید کے اسپیشل مینوز کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ہماری کمیونٹی بھی اب ویسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چلو ایک ٹائم اگر دوپہر کا گھر میں کھا لیا تو شام کو کوئی ریسٹورنٹ بک کروا کے ساری فیملی اکٹھی چلی جاتی ہے اور وہاں انجوائے کریں. لوگ بکنگ کراتے ہیں اور اکثر بہت فیملی جاتی ہیں باہر کھانا کھانے، اور اچھا یہ بھی ایک طرح سے تفریح بھی ہو جاتی ہے. اور تو گھروں کا ایک اپنا ماحول ہے، گھر میں پھر آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ہر ایک پہ اپنا اپنا جیسے جس کو بالکل. اب عتیقہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اصل میں عید کی جو ہے اسلامی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ عید کا تصور ایسا ہے کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد یکم شوال کو خدا تعالیٰ نے رمضان کے تحفے کے طور پہ کہ میری امت جو ہے وہ ہر چیز سے گریز کر کے میری خاطر صبر اور قناعت کے ساتھ 29 یا 30 روزے رکھتی ہے، تو اس کے انعام میں خدا تعالیٰ نے عید مسلمانوں کو تحفتاً عید کا دن دیا ہے. اور عید الفطر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطر کا معنی ہے کھولنے کے، اور کھولنے سے مراد یہ کہ رمضان ختم ہونے کے بعد اگلا دن ایک نیا شروع ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے اس کو عید الفطر کا نام دیا جاتا ہے. صحیح. اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس عید الفطر کے ساتھ صدقہ فطر جو ہے وہ سب سے اہم زکوٰۃ ہے. اس کا دینا عید کی نماز سے پہلے اگر وہ ادا کر دی جائے، اس کا سب سے بیسٹ ٹائم یہی ہے کہ اگر وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دی جائے تو وہ زکوٰۃ کی صورت میں شامل ہو جاتی ہے. اگر اس کے بعد ادا کی جائے تو وہ نارمل صدقات میں شامل ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے، تاکہ فطرانہ جو ہے اس کو ادا کر دیا. اچھا ٹھیک. وہ تقریباً سب پہلے ہی ادا کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید منانے کے بہت سے آداب سکھائے ہیں. ویسے وہ خود اس طرح کیا کرتے تھے کہ صبح سویرے اٹھ کے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تاک ہنسوں میں کھجوروں کا کھانا، بالکل، اور اس کے بعد تیار ہو کے نماز کے لیے جایا کرتے تھے. وہ صاف کپڑے پہنتے تھے لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نئے ہوں ضرور. اور ان کا فرمان تھا کہ ہر عورت، مرد، بچہ، بچی سب کے اوپر عید کی نماز فرض کی گئی ہے. کوشش کہ ہر کوئی اچھے کپڑے پہن کے، اگر نئے نہیں میسر تو کوئی بات نہیں، لیکن صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہن کے جائے. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر کسی کی بچی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو وہ اپنی سہیلی سے مانگ لے نئی اوڑھنی اور جائے نماز پڑھنے کے لیے جائے. تو اس سے تو یعنی نماز کی، عید کی نماز کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ
حضرت عائشہ نے بھی بتایا کہ کس طرح رسول اللہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے. اہتمام کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عید جو ہے وہ خوشی اور راحت کا نام ہے. ہر کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو منانے کا حق ہے. اسی طرح ایک دفعہ کچھ بچیاں کچھ گنگنا رہی تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیوں یہ گانے گا رہی ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، ہر قوم کا ایک اپنا تہوار ہوتا ہے، تو یہ عید منا رہی ہیں، ان کو منانے دو، نہ رکو. اس طرح منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دوسری طرف ان کی نظر تھی اور انہوں نے ان کی خوشی کو محسوس کیا. اس سے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم اور عید کی نماز پڑھنے ہم جب جاتے ہیں اس کا جو آپ کو مزہ آتا ہے، اور جب آپ ملاقات سب سے کرتے ہیں تو ایک ماحول عید بہت ہی پیار. نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم عید پڑھ کے ہیں، اور عید کی اصل روح ہی نماز ہے. اور دوسرا سارے ملنے والوں سے گلے ملنا اور خوشی کا اظہار کرنا، پھر یہ کہ اپنی سارے اظہار کرنا، بالکل قدورتوں کو ختم کرنا اور اچھے میننگز میں دوبارہ سے اپنے رشتے کو استوار کرنا، اسی کا نام عید ہے. اسی کا نام. شمیم، آپ ایک نظم بھی ساتھ لائی تھی آج کل کے حالات کے حوالے سے. آپ نے کہا تھا پروگرام کے اینڈ پہ سناؤں گی، تو اگر آپ کو سنا دیں. جی جی ضرور. عید کے حوالے سے ایک تازہ نظم، کچھ یہ کرونا کا ذکر بھی، یعنی اس جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اور اس میں اینڈ جو ہے وہ تھوڑا دعائیہ اشعار کے ساتھ ہے، تو میں پیش کرتی ہوں. عجب سی دل میں ہے کسک کہ اب کے روز عید پر نہ دوستوں کی محفلیں، نہ دلبروں کی مجلسیں، مٹھائیاں نہ خورمے، نہ کہکہے، نہ رچگے، کہ حکم ہے غنیم کا عطا تو وبا کرو، دبک کے اپنے گھر رہو، نہ اب کہ تم گلے ملو. سلام دور سے کرو، نئی یہ ریت پڑ گئی کہ دست یار مس نہ ہو، ملاپ میں لمس نہ ہو، جہاں پہ ہو وہیں رہو، ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہو. سبھی طبیب شہر کے، سبھی خطیب شہر کے، تمام امیر شہر کے، بجز غریب شہر کے، ہیں متفق بلا فضل کہ ناگزیر ہو گیا ہے معاشرے میں فاصلہ. کلام میں بھی فاصلہ، سلام میں بھی فاصلہ، دل و نظر کے بین بین گداس میں بھی فاصلہ. ستم ظریفی دیکھیے کہ مفتیان شہر نے بھی کہہ دیا ہے برملا کہ ان دنوں میں ہے روا نماز میں بھی فاصلہ. خدائے ہر بلند و پست، قسم تیری خدائی کی، جلال کبریائی کی، کہ ہم میں ہے کہاں سکت بجز تیری نیاز کے، کہ اس بلا سے بچ سکے ہے واسطہ تجھے تیری کریمی صفات کا، وسیلہ کرم تجھے تیرے حبیب پاک کا. مصیبتیں جہان کی بروز کن تو ٹال دے، تو اپنے بندگان کو وبا کے اس وبال سے نکال کر امان دے، زمین کو پھر سے اذن رقص زندگی کا دان دے. بہت ہی اچھی نظم ہے، اس نے بھی لکھی ہے، حالات حاضرہ پہ مکمل اس کی عکاسی ہوئی ہے، عکاسی کی ہے. بہت شکریہ. اب سامعین، ہماری طرف سے عید مبارک آپ سب کو بھی، اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.